الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء والأصفياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. حضرات محترم، برادران اسلام، عزیزان ذی وقار، معزز سامعین، جماعت الاخرى کا آخری عشرہ چل رہا ہے، چوتھا جمعۃ المبارک. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب کائنات بقیہ ایام اس ماہ مبارک کی برکات سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما دے. تو حضرات سامعین، جیسا کہ کافی جمعوں سے ہمارا گفتگو کا موضوع آقا علیہ السلام کی حالات زندگی بچپن سے سٹارٹ کیا ہوا ہے. درمیان میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا تو ان کے مناقب، ان کی عظمت کو بیان کیا گیا، اور اسی حوالے سے پھر ہجرت کا موضوع حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت کی مناسبت سے اس کو ذکر کیا گیا. تو اب ہم اپنے واپسی سٹاک کی طرف چلتے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب کائنات نے نبوت عطا فرمائی اور دعوت و توحید، دعوت و تبلیغ کا میدان سونپا. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس میدان میں عمل کرنے کا حکم ہوا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمل شروع فرمایا. تو عمل شروع کرنے کے ساتھ آپ علیہ السلام کو بہت ساری مصائب، بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جن میں شیب ابی طالب میں 3 سال کی قید بھی ہے. انہی میں وادی طائف کا سفر بھی ہے، اور وادی طائف میں پھر پتھروں کی بارش کا آپ کے اوپر ہونا، وہاں کے شرارتی گنڈوں کی طرف سے اور شرارتی بچوں کا پیچھے لگنا، آپ کو طرح طرح کی تکلیفوں اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا. کہ سارے آپ صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک حصہ، تو اسی بات پر ہماری بات پہنچی تھی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں 3 سال خاندان کے ساتھ قید رہے۔ 3 سال کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہاں سے رہائی ملتی ہے، اور یہ قید کوئی ذاتی طور پر نہیں تھی کہ اہل قریش کو آپ کی ذات سے کوئی تنگی تھی، آپ کی ذات سے کوئی تکلیف تھی، آپ کی ذات سے کوئی پریشانی، آپ کی ذات سے کوئی مصائب پائے جا رہے تھے۔ نہیں میرے دوستو، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو قید میں 3 سال کے لیے ڈالا گیا، اس کے پیچھے اس کا پس منظر صرف اللہ رب العزت کی توحید کا اعلان، رب کائنات کے وحدہ لا شریک ہونے کا اعلان تھا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو جو نبوت عطا فرمائی تھی اس کا اعلان تھا۔ اسی پاداش میں کہ دعوت و تبلیغ آپ فرما رہے تھے کہ جس کی پاداش میں آپ کو شیب ابی طالب میں 3 سال کے لیے قید رکھا گیا تاکہ آپ کی تعلیمات جو ہیں وہ یہیں رک جائیں، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ 3 سال شیب ابی طالب میں قید رہتے ہیں، آپ کی تعلیمات رک نہ پائیں۔ اللہ رب العزت کی توحید کا پیغام تھا، اس رب کائنات کی توحید کا پیغام تھا جو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس نے اپنی دعوت و تبلیغ کو جاری رکھا۔ اللہ نے اپنی توحید کے پیغام کو اور 4 چاند لگا دی۔ بالآخر قریش مکہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رہائی دی۔ آپ کے خاندان کو 3 سال کے بعد رہائی ملی۔ کچھ ہی عرصہ گزرا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی روٹین کے مطابق، اپنے فرائض منصبی کے مطابق اپنا کام سر انجام دے رہے کہ آپ کے چچا ابو طالب، جنہوں نے آپ کو بڑے ہی ناز و انداز میں پالا، 8 سال کے تھے، 8 برس کی عمر تھی کہ چچا کے سپرد کفالت ہو چکی تھی۔ 8 سال کی عمر میں چچا کے سپرد ہوئے، جوان ہوئے، شادیاں ہو گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر 40 برس کی ہو گئی، نبوت مل گئی۔ چچا ہر طرح سے اپنے بھتیجے کی کفالت میں لگا ہوا، ہر طرح کے مسائل کو خود برداشت کر رہا ہے، لیکن بھتیجے کو تکلیف نہیں پہنچنے دیتا۔ یہاں تک کہ باوجود اس کے کہ خود اسلام سے مشرف نہیں ہوئے، اسلام میں خود داخل نہیں ہے، اس کے باوجود کفاران مکہ آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کو روک لے، وہ ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے، وہ ہمارے خداؤں کو اس طرح کے الفاظ کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، تو اپنے بھتیجے کو روک لے۔ ہمارے آباء و اجداد کے دین کو وہ بدلنا چاہتا ہے تو اس کو اس بات سے روک لے۔ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آپ کے چچا ابو طالب آ کر عرض کرتے ہیں کہ میرے بھتیجے، میرے قبیلے والے میرے پاس آئے تھے اور یہ شکایت لے کر آئے تھے، تو میں تجھے کہتا ہوں، میں تجھے مشورہ کہتا ہوں کہ اگر تو اس بات سے رک جائے تو کیا خیال ہے اس میں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے چچا، اگر یہ قریش والے میرے ایک ہاتھ پر مہتاب لا کر رکھ دے اور دوسرے ہاتھ پر آفتاب لا کر رکھ دے اور کہیں کہ اس بات سے اللہ کی توحید کی دعوت سے رک جا، تب بھی میں رکنے والا نہیں۔ اتنے الفاظ سننے تھے کہ چچا جو ہے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عرض کرنے لگے کہ اے میرے بھتیجے، اگر تو اپنی بات پر اتنا ہی پکا ہے تو پھر میں ہر میدان میں تیرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ جو تو کام کر رہا ہے تو اپنا کام کرتا رہ، میں تیرے تک کسی کو پہنچنے نہیں دوں گا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ باوجود اس کے کہ ابو طالب اسلام میں داخل نہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت ایک ایک پل پر کر رہی۔ آپ کے اسی چچا کا وقت وصال آ جاتا ہے۔ شیب ابی طالب کی تکالیف اور مصائب سے رہائی ملے، چند ہی مہینے گزرے کہ چچا کا وقت وصال آ گیا۔ چچا بیمار ہو گئے، دوا دارو بہت کیا،
لیکن اللہ کی طرف سے جب وقت آ جائے تو کوئی بھی دنیا کی دوائی کارآمد ثابت نہیں ہوتی، لیکن جب اللہ کی طرف سے وقت نہ آیا ہو تو ایک کوئلے کا دانہ بھی شفا بن کر انسان کے جسم میں اتر جائے تو اللہ شفا ادا کر دے۔ تو ابو طالب کا وصال کا وقت آیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری لمحات چچا کی خدمت میں آتے ہیں اور آ کر عرض کر فرماتے ہیں کہ اے میرے چچا، میں تیرے پاس آیا ہوں، اسلام کی دعوت لے کر آیا ہوں۔ پہلے تو بھتیجا ہونے کے ناطے سے ملتا تھا، لیکن اب اللہ کا نبی ہونے کے ناطے تیرے پاس اسلام کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، اسلام قبول کروانے کے لیے آیا ہوں۔ چچا میرے سامنے کلمہ پڑھ دے، اللہ کے سامنے گواہی دے دوں گا کہ میرے چچا نے کلمہ پڑھ لیا۔ وہاں پر ابو جہل بھی موجود ہے، وہاں پر ابو لہب بھی موجود ہے، لیکن ابو طالب کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ سرداران مکہ، کفاران مکہ موجود ہیں، کلمہ ان کے سامنے پڑھ نہیں رہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چچا میرے کان میں پڑھ دو، تب بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دوں گا کہ اللہ میرے چچا نے میرے کان میں کلمہ پڑھا تھا۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں بحیثیت نبی، میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گواہی ایک جانب اور 1.25 لاکھ انبیاء کی گواہی ایک جانب، تب بھی میرے نبی کی گواہی سب گواہیوں پر بھاری۔ میرے نبی نے یہاں تک فرمایا، لیکن ابو طالب نے وہاں پر ایک جملہ کا جملہ کیا بولا، کہتا ہے کہ احب النار علی العار، کہ میرے بھتیجے مجھے آگ میں جانا پسند ہے، مجھے آگ میں جھلسنا پسند ہے، مجھے آگ کے اندر جلنا پسند ہے، میں آگ کی تپش کو برداشت کر لوں گا، لیکن دنیا کی ضلالت کو میں برداشت نہیں کر پاتا۔ علی العار، عار ضلالت کو کہتے ہیں، بدنامی کو کہتے ہیں۔ میں دنیا کی بدنامی نہیں چاہتا۔ کیا دنیا کی بدنامی کیا تھی کہ موت سے ڈرتے ہوئے ابو طالب نے کلمہ پڑھ لیا۔ میرے مرنے کے بعد لوگ میرے قبیلے کو تانا دیں گے کہ ابو طالب، وہ ابو طالب جس نے موت سے ڈرتے ہوئے کلمہ پڑھ لیا، موت سامنے کھڑی تھی فوراً کلمہ پڑھ لیا، ساری زندگی کلمہ نہیں پڑھا، لیکن اب موت کا وقت قریب آیا تو کلمہ پڑھ لیا موت سے ڈرتے ہوئے۔ یہ ضلالت جو ہے وہ اس چیز کو اپنی توہین سمجھ رہے تھے، حالانکہ یہ توہین نہیں ہے۔ اگر موت کے وقت بھی کسی غیر مسلم کو کلمہ نصیب ہو جائے تو اس میں اور بہت بڑی نعمت کی ضرورت بھی ہے۔ تو وہ اس چیز کو اپنے لیے عار سمجھ رہے تھے۔ احب النار علی العار، کیا بھتیجے میں دنیا کی تانا برداشت نہیں کر سکتا، لیکن آخرت کی آگ کو میں برداشت کر۔ انتقال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا، جنہوں نے اتنے سال آپ کی پرورش کی، آپ سے رخصت ہو گئے، غم فرقت دے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت زیادہ غمزدہ، بہت دکھ ہوا کہ وہ چچا جو ہر مصیبت میں ڈھال بن کر درمیان میں کھڑا ہو جاتا، آج وہ مجھے چھوڑ کر دنیا سے چلا گیا۔ حالانکہ غم دور کرنے والی اللہ کی ذات لیکن اسباب کے درجے میں ابو طالب رکاوٹ بن رہے ہیں۔ محبوب علیہ السلام بہت زیادہ غمزدہ ہوئے۔ کچھ دن گزرے کہ آپ کی رفیقہ حیات، آپ کی زوجہ محترمہ، جس کے ساتھ آپ کو بہت ہی زیادہ محبت، اتنی محبت تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب تک وہ حیات رہی ہیں اس وقت تک دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اتنی محبت۔ اور وہ زوجہ حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب تک حیات رہی میرے محبوب نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، لیکن جب میرے محبوب کی زوجہ کا انتقال ہو گیا
تو اس کے بعد میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر نکاح فرمائے۔ کچھ دن گزرے، اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی وصال ہو جاتا ہے، آپ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، آپ بھی دار فانی سے رخصت ہو کر اپنی دنیا میں چلی جاتی، اللہ سے ملاقات کرتی، اللہ کے حضور حاضر ہو جاتی۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے چچا کے انتقال کی وجہ سے پریشان، پھر چچا کا وصال بھی غیر اسلام پر اس وجہ سے اور پریشان، اور تیسرا غم آ گیا میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اما خدیجہ کے وصال کا۔ 3 پریشانیاں لاحق ہو گئی۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ان 3 پریشانیوں کو ختم کرنے کی غرض سے اللہ کے ملے ہوئے دین کو پھیلانے کی غرض سے اپنے ایک سفر کا آغاز فرمایا، اور یہ سفر وادی طائف کی طرف آپ نے فرمایا کہ اپنے غم کو بھی ہلکا کروں گا، دین اسلام کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کروں گا، میرا غم بھی ہلکا ہو جائے گا۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وادی طائف میں تشریف لے جاتے، دعوت اسلام طائف والوں کو دینے کے لیے کہ میرے علاقے والوں نے تو بات کو نہیں مانا، چلو دوسرے علاقے والوں کو دعوت دیتا ہوں، وہ بات مانیں گے، دل کا بوجھ بھی ہلکا ہوگا، اللہ کے دین کی تبلیغ بھی ہو جائے گی۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وادی طائف تشریف لے جاتے، اور وادی طائف کا قصہ تو مشہور و معروف کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کو پڑھ لو، لا الہ الا اللہ کو مان لو، لا الہ الا اللہ کو تسلیم کر لو، لا الہ الا اللہ پر عمل کر لو، اولئک هم المفلحون، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ کو زبان سے بھی ماننا ہے، لا الہ الا اللہ کو دل سے بھی ماننا ہے، اور لا الہ الا اللہ پر عمل بھی کرنا ہے۔ یہ 3 کام تم کر لو، کامیابی تمہارے قدموں میں آ جائے گی۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس غرض سے وہاں سے، لیکن وادی طائف پر میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے، ساتھ میں ایک غلام تھا، اور طائف کے سفر میں صرف ایک آدمی، عداس غالباً اس کا نام ہے، جس نے اسلام کو قبول کیا، صرف ایک آدمی طائف کے سفر میں، صرف ایک آدمی جس نے اسلام کو قبول کیا، میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر کے مشرف اسلام۔ باقی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلا دیا، انکار کر دیا ماننے سے۔ دعوت کا انکار کرنا تو الگ بات ہے، میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر انہوں ظالموں نے پتھراؤ بھی کیا، اتنا پتھراؤ ہوا، پتھر مارے گئے کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم سے نکلنے والے خون سے آپ کے نالین مبارک تر ہو گئے۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قصور کیا تھا کہ دعوت اللہ، اللہ کی وحدانیت کی دعوت تھی کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، وہ تنہا ہے، وحدہ لا شریک، کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، ایک رب ہے، ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، ایک رازق۔ یہ میرے محبوب کی دعوت، یہ میرے محبوب کا مقصد تھا، یہی میرے محبوب کا قصور تھا کہ وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو اس کی پاداش میں میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتنی تکلیفیں برداشت کرنا پڑے، کتنے مصائب برداشت کرنا پڑے کہ لہو لوہان ہو گئے، آپ کے نالین مبارک بھی خون سے تر ہو گئے۔ ایک آدمی نے اسلام کو قبول کیا وادی طائف کے سفر میں، لیکن میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تھک ہار کر بیٹھے تو ان ظالموں نے اوباش بچوں کو، اوباش جوانوں کو آپ کے پیچھے لگا، جو آپ کو اٹھاتے اور چلنے کا کہتے، جب بھاگنے لگتے، چلنے لگتے تو پیچھے سے پتھراؤ شروع کر دیتے۔ اسی سنا میں
میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وادی طائف سے واپس ہوتے ہیں، وادی طائف سے واپسی کا ارادہ فرماتے ہیں، واپس نکل رہے ہیں کہ وہ باش نوجوان پیچھے لگے ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے خون بہ رہا ہے، جو خون سے آپ کے نالین مبارک تر ہو چکے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلتے چلتے ایک جگہ پر پہنچتے ہیں، تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں، آرام کرنے لگتے ہیں۔ اتنے میں رب کائنات کی طرف سے پہاڑوں کے اوپر معمور فرشتہ جبل الملائکہ، پہاڑوں کا فرشتہ، جس فرشتے کی ڈیوٹی پہاڑوں کے فریضوں کو سر انجام دینا، وہ فرشتہ حاضر خدمت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خادم حاضر، اگر آپ حکم دے تو میں ان کے کیے کا بدلہ ان سے لے لوں۔ اے میرے رب کے فرشتے، تو کس کے حکم سے آیا؟ اللہ نے تجھے بھیجا ہے۔ اللہ کے محبوب، اللہ نے تو نہیں بھیجا، لیکن اللہ نے ہمیں آپ کے کام کی طرف متوجہ کیا، آپ کی کیفیت کی طرف متوجہ کیا، لیکن برداشت نہ ہو سکا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا بدلہ لینے کے لیے۔ اللہ کے محبوب، آپ حکم دے تو میں دو پہاڑوں کو ملا دوں۔ یہ وادی طائف دو پہاڑوں کے درمیان بسنے والے لوگ، اگر آپ حکم دے تو میں دونوں پہاڑوں کو ملا دیتا ہوں۔ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ پس کر راکھ ہو جائیں گے، کچنا چور ہو جائیں گے۔ آپ ایک دفعہ حکم تو ارشاد فرمائیں، لیکن میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب کائنات نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ میرے محبوب رحمت بن کر اس دنیا میں آئے، زحمت بن کر نہیں آئے۔ رب کائنات کے محبوب رحمت اس دنیا میں بن کر آئے، میرے محبوب نے اپنی رحمت دکھلائی۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کے فرشتے، تو میرا خادم بن کر میری خدمت میں آیا، میں تیرے خدمت پر تجھے تو اللہ کی بارگاہ میں تیرے لیے دعا کروں گا، لیکن تجھے کیا معلوم کہ انہی کی نسل میں میرے دین کو پھیلانے والے پیدا ہوں گے۔ اگر آج ان کو تو نے مسمار کر دیا، ختم کر دیا، تو آنے والی نسلیں میرے دین کو کیسے قبول کریں گی؟ تو تاریخ گواہ ہے کہ وادی طائف کے اس وقت کے جو آدمی تھے، لوگ تھے، ان کی نسل میں جو لوگ پیدا ہوئے، جس طرح انہوں نے دین کو قبول کیا، کسی نے دین کو قبول نہیں کیا۔ یہ میرے محبوب کی دعا تھی کہ ان کی نسلوں میں اپنے دین کو دیکھ رہا ہوں کہ میرے دین کو پھیلانے والے ان کی نسلوں میں پیدا ہوئے۔ تو ان کی نسلوں میں میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دین کو قبول کرنے والے پیدا ہوئے، پھر ایسے پیدا ہوئے کہ وہ ساری کائنات میں پھیل کر انہوں نے اللہ کے محبوب کے دین کو پھیلایا۔ تو میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ دعا فرمائی، ورنہ اللہ کے محبوب وہاں پر ایک دعا کی دیر تھی کہ ساری طائف والے جو بالکل غرق ہو جاتے، نیست و نابود، تباہ و برباد ہو جاتے۔ ورنہ اس سے پیچھے چلے جائیں انبیاء کے معاملات کی طرف، پہلے انبیاء کی طرف چلے جائیں، حضرت نوح علیہ السلام کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، لوگوں کو دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ 950 سال کے بعد جب اللہ کی طرف سے پیغام ملا کہ اے نوح اب بس کر دے، یہ لوگ تیری اور ماننے والے نہیں ہیں، تو نوح علیہ السلام نے فوراً ہاتھ اٹھائے اور دعا کر دی کہ یا اللہ اگر یہ میری بات ماننے والے نہیں تو ان کو غرق کر دے۔ تو رب کائنات نے طوفان بھیجا جس سے ساری نافرمان جو تھے وہ غرق ہو۔ اسی طرح ہر نبی نے جب اپنی قوم سے مایوسی دیکھی کہ میرے دین کو قبول کرنے والے نہیں، تو ہر نبی نے بددعائیہ جملے کہے ہیں کہ یا اللہ یہ میری بات کو نہیں مان رہے تو ان کو غرق کر دے، ان کو نیست و نابود کر دے، ان کو تباہ و برباد کر دے۔ تو ہر نبی نے دعا کی ہے، اللہ نے اس قوم کو نیست و نابود، تباہ و برباد کیا۔ لیکن میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت دیکھیے، دیکھ بھی رہے ہیں، دعوت کو قبول نہیں کر رہے، اتنی محنت کی ہے کہ ایک آدمی اسلام میں داخل ہو رہا ہے، پھر بھی فرما رہے ہیں کہ ان کی نسلوں میں میرے دین کو قبول کرنے والے پیدا ہوئے۔
تو میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو طائف کی طرف سفر کر کے گئے تھے کہ میں لوگوں کو دعوت دوں گا، میرا غم ہلکا ہو جائے گا، لیکن ہوا اس کے برخلاف۔ اپنا غم ہلکا کرنے گئے تھے لیکن غم میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا کہ انہوں نے بات کو نہیں مانا، اوپر سے پتھراؤ کیا، زخمی کر کے لہو لہان کر دیا۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور زیادہ پریشان۔ اب اسی پریشانی کو دور کرنے کے یہاں 4 پریشانیاں جمع ہو گئی۔ ایک چچا کے انتقال کا غم، پھر غیر اسلام پر غم، پھر اماں خدیجہ کا غم، اوپر سے وادی طائف کا اسلام قبول نہ کرنے کا غم۔ 3-4 غم مل گئے تو رب کائنات کے محبوب نے اس وقت جملہ ارشاد فرمایا عام الحزن، یہ میری غموں کا سال ہے، یہ میرے غموں کا سال ہے۔ جب رب کائنات کے محبوب نے یہ فرمایا کہ یہ میرے غموں کا سال ہے تو پھر رب کائنات نے فرمایا کہ محبوب اگر تیرے غموں کا سال ہے تو میں تیرے غم مٹانے کے لیے فرماتا ہوں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ محبوب تیرے غم ختم کرنے کے لیے میں تجھے عرش معلیٰ پر بلا لیتا ہوں۔ تو میرے محبوب کے غموں کو ختم کرنے کے لیے، ان غموں کو ہلکا کرنے کے لیے رب کائنات نے اپنے محبوب کو بطور انعام کے معراج کا سفر کروایا۔ معراج تو ہر نبی کو ہوا، لیکن جو معراج میرے محبوب پیغمبر کو ہوا، اس جیسا معراج کسی نبی کو رب کائنات نے نہیں ہوا۔ وہ انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ